آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ثلاثی مجرد کے 30 مشہور اور معروف ابواب۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں جانا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 اوزان ہیں، وزن ہیں، 6 پیمانے ہیں۔ ان میں پہلا تھا نصرہ، دوسرا ضربہ، اور تیسرا سمعہ، اس کے بعد میں فتحہ، اس کے بعد میں کرمہ اور حسیبہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم ان کو مکمل سمجھ چکے ہیں کہ کیسے، کہاں، کون سا، کس انداز میں بدلنا ہے۔ آج کے ان مشہور و معروف ابواب کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر یہ ابواب آپ کو یاد ہیں، یہ ورب آپ کو یاد ہیں، قرآن مجید کے یہ مشہور ہیں، ہر دوسرے تیسرے پیج پر ان میں سے ایک نہ ایک ورب آپ کو ملے گا۔ گویا اس سبق کو یاد کرنے کے بعد میں قرآن مجید کے ڈھیروں الفاظ، معانی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نصرہ کی 5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ درس یدرس، دیکھو یہ نصرہ سے ہے، نصر ینصر، درس یدرس، درسن، یہ اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ مضارع ہے، اور یہ ماضی، جو ہم اس سے پہلے سبق میں ان تمام چیزوں کو ماضی، مضارع، مصدر اس کو سمجھ چکے ہیں، اور نصر ینصر اس کو بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ درس یدرس درسن، پڑھنا، یاد کرنا، اس کا معنی ہے۔ دوسرا ہے کتب یکتب کتاب، لکھنا، کتب یکتب کتاب، لکھنا۔ خرج یخرج، دیکھیں آپ یہ وزن ایک ہے، یدرس یکتب یخرج، خرج یخرج خروج، یہ بدلتا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ مصدر کا جو وزن ہے، مصدر کا جو پیمانہ ہے، وہ الگ الگ انداز میں اس کو ہمیں ابھی ابتدائی اور شروعات میں ہم آپ کو اتنا ہی بتائیں گے کہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ خرج یخرج خروجن، نکلنا، خارج ہونا۔ اکل یأکل اکلن، اکل یأکل اکلن، کھانا۔ قتل یقتل قتل، قتل کرنا، قتل یقتل قتل، قتل کرنا۔ اس طریقے سے نصرہ سے ہم نے آپ کے سامنے 5 مثالیں پیش کی۔ یہ قرآن مجید میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، ان کو آپ یاد رکھیے، کیونکہ آگے چل کر آپ کے جو اسباق آئیں گے، جو چیپٹر آئیں گے، ان میں آپ کو مشق کرنی پڑے گی۔ بغیر مشق کے، بغیر ایکسرسائز کے آپ نہیں پڑھ پائیں گے علم صرف کو۔ اس کے بعد میں ہم ضربہ کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ثلاثی مجرد کا دوسرا پیمانہ ہے، دوسرا وزن ہے۔ جلس یجلس، ضرب یضرب ہم نے پڑھا تھا، ضرب یضرب، ایسے ہی جلس یجلس، یہ اور یہ دونوں ماضی اور مضارع کا وزن ایک جیسا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے جلس یجلس جلوسن، بیٹھنا، جلس یجلس جلوسن، بیٹھنا۔ سرق یسرق سرقن، چوری کرنا، سرق یسرق سرقن، چوری کرنا۔ کذب یکذب کذبن، جھوٹ بولنا، کذب یکذب کذبن۔ آپ دیکھیں یجلس یسرق یکذب۔ غسل یغسل غسلن، دھونا یا نہانا یا غسل کرنا، غسل یغسل غسلن۔ رجع یرجع رجع، واپس ہونا، لوٹنا۔ اب دیکھیں جلس، سرق، کذب، غسل، رجع، یجلس، یسرق، یکذب، یغسل، یرجع، اسی انداز میں ہے، اور مصدر کا وزن جو پیمانہ ہے وہ بدل رہا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد میں ثلاثی مجرد تیسرا پیمانہ ہے وہ ہے یعنی سمعہ۔ سمعہ سے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے 5 اہم اور مشہور وزن جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ عمل یعمل عمل، عمل کرنا، عمل یعمل عمل۔ سمع یسمع تھا، اسی لیے عمل یعمل ہے، عمل، عمل کرنا، کام کرنا، ورک کرنا۔ شرب یشرب شربن، شرب یشرب شربن، پینا، شرب یشرب شربن، بہت زیادہ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ حفظ یحفظ حفظ، حفظ یحفظ حفظ۔
حفظ کرنا، یاد کرنا. اسی طریقے سے علم یعلم علم جاننا، علم یعلم علم جاننا. فہم یفہم فہما سمجھنا، صحیح تصور کرنا. فہم یفہم فہما. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے عمل شرب حفظ علم فہم، اور یہاں دیکھیں گے آپ مضارع میں بھی سمع یسمع تھا، تو یعمل یشرب یحفظ یعلم یفہم. عمل عمل کرنا، اس کے بعد میں شریبہ پینا، حفظہ نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، حفظ کرنا، یاد کرنا، علمہ جاننا، فہمہ سمجھنا، صحیح تصور کرنا. اس کے بعد میں جو پیمانہ تھا وہ تھا فتح. فتح کے پیمانے سے بھی ہم آپ کے سامنے 5 مثالیں پیش کریں گے. فتح فتح یفتح، فتح یفتح ہم نے پڑھا تھا، اور اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جمع یجمع، فتح یفتح، جمع یجمع جمع اکٹھا ہونا، جمع کرنا. جمع یجمع جمع اکٹھا ہونا، جمع کرنا. ذهب يذهب ذهاب، ذهب يذهب ذهاب جانا، زائل ہونا. ذبح يذبح ذبح ذبح کرنا، ذبح يذبح ذبح ذبح کرنا. سأل يسأل سؤال، سوال کرنا، طلب کرنا، مانگنا. سأل يسأل سؤال. بدأ يبدأ بدء، بدأ يبدأ بدء شروع کرنا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، ابتدا کرنا اس کا معنی ہے. فتح یفتح تھا تو جمع یجمع، ذهب یذهب، ذبح یذبح، سأل یسأل، بدأ یبدأ. اس طریقے سے یہ ثلاثی مجرد کا چوتھا وزن تھا جو آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ آج واضح ہو گیا. اس کے بعد میں جو ثلاثی مجرد کا 5واں وزن تھا وہ تھا کروما. کروما کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی پچھلے سبق میں، یعنی یہ لازم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں یہ بہت کم استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں بھی اس کے ورب بہت کم پائے جاتے ہیں. اس کے بعد میں ایک سبق ہم اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. کروما کے جتنے بھی افعال ورب قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان تمام کو ہم آپ کے سامنے ایک لسٹ میں ایک ہی سبق میں لائیں گے. اور اس کے بعد میں جو پیمانہ حسبہ، اس کے بھی ہم تمام کے تمام جتنے بھی ورب قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں ان تمام کو، اور عربی زبان میں بھی جتنے پائے جاتے ہیں حسیبہ سے، کروما سے نہیں، کروما سے قرآن مجید میں جتنے بھی آئے ہیں ان کو پیش کریں گے، اور حسیبہ سے جتنے بھی آپ کے قرآن مجید میں اور عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان تمام وربوں کو ایک ہی سبق میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہم لائیں گے. تو کروما یکرمو، جس کے ماضی میں بھی عین کلمے پر پیش ہوتا ہے اور مضارع پر بھی عین کلمے پر پیش ہوتا ہے، اور یہ لازم ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو سمجھایا تھا. اس کی 5 مثالیں دیکھیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. عمق یعمق عمق، عمق یعمق عمق دور ہونا، گہرا ہونا. عمیق اردو میں بولتے ہیں عمیق، گہرا. تو عمق یعمق عمق گہرا ہونا، دور ہونا. غلظ یغلظ غلظۃ، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں سبھی جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. غلظ یغلظ غلظۃ سختی ہونا، غلظ یغلظ غلظۃ سختی ہونا. قدم یقدم قدم قدیم ہونا، پرانا ہونا. قدم یقدم قدم. کثر یکثر کثرۃ زیادہ ہونا، کثر یکثر کثرۃ زیادہ ہونا. کہن یکہن کہانۃ غیب کی باتیں بتانا، کہن یکہن کہانۃ غیب کی باتیں بتانا. حدیث پاک میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں ماضی میں بھی میم پر یعنی عین کلمے پر پیش ہے، اور مضارع میں بھی یعنی میم پر عین کلمے پر پیش ہے جس ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو عمق یعمق، غلظ یغلظ، قدم یقدم، کثر یکثر، کہن یکہن، کرم یکرم. ایک ہی وزن ہے اور مصدر میں وزن پیمانہ چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد میں ثلاثی مجرد کا جو چھٹا اور آخری جو وزن تھا وہ تھا حسبہ، اور جس کے بہت ہی کم ورب استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی.
اس کی جو خصوصیت تھی وہ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حسیبہ سے ہم جو مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ورث یریث، ورثن، ورث یریث، اس میں دیکھیں ماضی کے عین کلمے پر بھی زیر ہوتا ہے اور مضارع کے عین کلمے پر بھی زیر ہوتا ہے۔ ورث یریث ورثن، اس کا معنی ہوتا ہے وارث ہونا۔ ورث یریث ورثن، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ حسیبہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ورثہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ولیا یلیو ولین، ولیا یلیو ولین، اس کا معنی ہوتا ہے حامی ہونا، مالک ہونا۔ یہ دونوں ورب قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں حسیبہ سے، دونوں۔ اس کے بعد میں جو ہم آپ کے سامنے 3 پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، حسیبہ سے ہی استعمال ہوتے ہیں وہ۔ وبقا یبقو وبقن، وبقا یبقو وبقن، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ یہ سمیعہ سے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، لیکن عربی زبان میں یہ حسیبہ سے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ڈکشنری میں کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ سمیعہ سے بھی اور حسیبہ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وبقا یبقو وبقن، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ ورع یرع ورعن، ورع یرع ورعن، پرہیزگار ہونا، محتاط ہونا، پرہیزگار ہونا، محتاط ہونا اردو والے استعمال کرتے ہیں زہد و ورع، زہد و ورع، اسی معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ ورم یرم ورمن، سوجنا، پھولنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کہ چوٹ لگ گئی ہے اور ورم آ گیا ہے، ورم، تو یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ورم یرم ورمن، سوجنا، پھولنا۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے 6 اوزان کے 5 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد میں ہم سیدھے اگلے سبق میں آپ کو گردان کرنا سکھائیں گے، اور یعنی جو فعل ماضی ہے، فعل ماضی کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی جو قسمیں ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور ایک ایک اس کی بھاگ کو، ایک ایک اس کی قسم کو ہم آرام سے آپ کے سامنے تفصیل سے ایک سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کی گردانیں، ان کے کیا معنی ان میں تبدیل ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کس انداز میں وہ استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھتے رہیے اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ناظرین، آج کے سبق میں آپ نے ثلاثی مجرد کے 6 اوزان کی 5 مثالیں دیکھی اور سمجھی، اور ان کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح دیکھتے رہیے اقرا اسٹڈی سینٹر چینل کو، سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ علم صرف میں آپ اسی طریقے کی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہیے۔ علم صرف کی اور مزید اہم ویڈیوز کے ساتھ آپ کو